ناظرین ایک بار پھر پروگرام کے اندر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں ایک طرف جو ہے لوگ فیس بک کے اوپر کیمپینز ہیں کہ ہو از حسین اور اس کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں مسلمان غیر مسلمان 1.5 بلین پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ نو ہو حسین از. ڈو یو نو اٹ؟ اور اگر ہے تو اس کو لائک کریں اور اس میں بڑے لوگوں کا نام ہے. اور پھر اس کے باوجود سے مسلمان نہیں صرف بعض ہندو ایسے ہیں جنہوں نے کامنٹ کیا ہوا ہے, گورے لوگ ہیں یعنی کہ کرسچنز ہیں, انہوں نے کیا ہے کہ مطلب وی نو کہ کون سی سیکریفائس اور کیسی سیکریفائس جو ہے حضرت حسین نے کی تھی اور وہ اپنے لیے نہیں کی تھی, وہ باقاعدہ ان اصولوں کے لیے کی تھی, اکوالٹی کے لیے کی تھی, جسٹس کے لیے کی تھی. اس وجہ سے اور ہم نے بڑی دی ہیں قربانی وہ ہوتی ہے جو آپ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے باقاعدہ اس کا ذمہ لیتے ہیں, وہ قربانیاں نہیں ہوتی. میرا خیال ہے اور ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں اس بات کو پسند نہ کریں کہ اگر ریاست جو ہے آپ کے اوپر جبر کرے اور آپ اس جبر کا شکار ہو جائیں, نہیں, لیکن جب آپ ٹکر لیتے ہیں اپنے سے طاقتور سے اور اس کے لیے اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں ان اصولوں کے لیے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لیے نہیں دنیا کے لیے جو ہے معزز اصول ہے, قربانی وہ ہوتی ہے. عارف ہم بات کر رہے تھے دونوں صاحبان کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست جو ہے دیکھیں سعودی عرب کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں شیعہ ہیں, اندر بہت سنت الزام لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ شاید اپنی پالیٹکس کا جو ہے کہیں نہ کہیں اظہار کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھا یہ ہے کہ بہت سے اسلامی ملک, آپ اس میں انڈونیشیا کو لے لیں, ملیشیا کو لے لیں, یہاں یہ تمام لوگ ہیں, ریاست کا کنٹرول ہے دبئی کے اندر, ابو ظبی کے اندر مسجد کیا کرتی ہے, کیا کرے گی, کیا نہیں کرے گی. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک کھلی چھوٹ ہے اور اس وجہ سے جو مولوی صاحبان ہیں, جو امام ہیں مساجد کے, امام بارگاہوں کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید قانون سے بالا تر ہیں اس وجہ سے کہ وہ مذہب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں موضوع ہے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے. ہر گھر میں خانہ جنگی کروائی جا سکتی ہے. حکومت جو ہے نا ریاست میرے خیال میں عرصہ دراز سے پاکستان میں نایاب ہے. نام کی چیز ہی کوئی نہیں. پہلے اگر جلوس ہوتا تھا ایک جگہ آتا تھا, تھوڑی سی بڑھائی, تیسری بڑھائی, 4 بڑھائی, وہ جلوس بڑھتے گئے. حکومت پولیس اس موقع پہ کوشش کرتی ہے انٹرفیئرنس نہ کرے کیونکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. جیسے ابھی پنڈی کا جو واقعہ ہوا, اگر اس وقت عالم دین جو اکٹھے تھے, پولیس کا جب جلوس بہت بڑا ہو جائے نا اس کو پولیس کے لیے مینج کرنا ممکن ہے. کے شان میں جو کارٹون بنائے تھے مال پہ ہوا, جب لوگ اکٹھے آ گئے, وہ جب اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تباہی ہو گئی. اس وقت جو عالم دین وہاں تھے پنڈی میں, ان کا فرض تھا بھائی آپ نواسہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا دن منا رہے ہیں, وہ ان کا تو صبر ہے, ان کی صبر ہی تو ہمارے لیے راہ نجات ہے. آپ اس کو کیا کہیں کہ جب تمام یہ لوگ جو ہیں جب ہمارے پروگرامز پہ آتے ہیں, جب کانفرنسز پہ ہوتے ہیں, یہ تمام ایک دوسرے کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ نمبر 1 ان کا اپنے فالوورز کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, چونکہ جب یہ اپنے جو ہے مساجد میں امام بارگاہوں میں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی باتیں ضرور ہوتی ہوں گی کہ وہ اتنے فلیئر کے اوپر جا جائیں. دیکھیں میں نے ایک گزارش کی ہے, ہمارے کچھ بظاہر ایسے عالم دین بن گئے ہیں جو علم سے بہت دور ہیں. انہوں نے اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں, وہ کوئی بھی مسئلہ کو, اور اس کی وجہ سے نقصانات پاکستان کو عوام کو اٹھانے پڑتے ہیں. ہمارے خیال میں ہمارے ملک میں سنی شیعہ کوئی نہیں, چند لوگ جو باہر سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ہم چند شرپسند ہمارے میں سے ڈھونڈتے ہیں, وہ ان کو غلط استعمال کرتے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے, ہم جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے, جس نواسہ رسول کا دن منا رہے ہیں انہیں پڑھ لیں, بل برداشت ان میں دیکھ لیں, تو یہ ہم ایک دوسرے کے ان کے پیاسے نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کو زندگی فراہم کرنے کا باعث بنے. علامہ صاحب ریاست جو ہے وہ کنٹرول لے سکتی ہے ان اداروں کا جس طرح بعض دوسرے ممالک میں ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ذمہ داری جو ہے بہرحال ان اداروں کی خود ہے, اور اگر فرض کیا وہ پھر ادارے جو ہیں اپنے فالوورز کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ دیکھیے ریاست کی حیثیت ماں کی طرح سے ہوتی ہے. ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی تربیت بھی کرے, ان کی ضرورتیں بھی پوری کرے, اور جہاں پر قانون شکنی ہو وہاں پر قانون شکن حضرات کو روکے بھی, جہاں ہو
आहनी हाथों से रोका जाए। आज तक गुज़श्ता 63 सालों से जो कुछ होता रहा है उसमें हुकूमत और रियासत की जो रिट होनी चाहिए थी, जो उनके अंदर विल होना चाहिए था, उसकी कमी हर जगह नजर आई है। इसी वजह से आज ऐसे शरपसंद लोग माशरे में वजूद रखते हैं जिनकी इस तरह की शरपसंदी की वजह से आज जैसे होलनाक सामयात रोनुमा हो रहे हैं। मैं भी यही अर्ज करना चाह रहा हूं और पहले भी मैं अर्ज करता रहा हूं, मुख्तलिफ चैनल्स में भी मैंने ये बात कही है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं, जो लोग उकसाते हैं, जो लोग दूसरों को किसी मुसलमान के खिलाफ मैदान के कत्ल के लिए अमीर के लिए आमादा करते हैं, उनकी दिलावारी करते हैं, उनको रोकना चाहिए और आहनी हाथों से रोकना चाहिए, एक। और दूसरी बात, दूसरी तरफ उन उलमा की भी जिम्मेदारी बनती है जो दीन के आलिम हैं, दीन की मुहाफिजत उनके जिम्मे है कि वो ऐसे मौके पर लोगों को सब्र की तरफ लेके आए, लोगों को तहम्मुल और बर्दाश्त की तरफ लेके आए, लोगों की रहनुमाई करें उन उसूलों की तरफ जो उसूल उनको रसूल करीम और दीन ने सिखाए हैं, ताकि लोग इश्ताल अंगेजी में इस तरह की हरकतें न करें जिससे लोगों के अमलाक जले, जिससे बेगुनाह लोगों की दिलावरी, लोगों को कत्ल ज़िबा किया जाए। यानी ये एक बड़ा फिनोमेना है, बड़ा एक मसला है जिसके मुख्तलिफ रुख हैं और इसमें जितने जिम्मेदार हुक्मरान हैं उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिनके हाथों में या मिंबर है या मेहराब है। ब्रॉड सवाल है लेकिन स्पेसिफिक सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर जो रियासत है उसकी जिम्मेदारी है तालीम देना अपने लोगों को, हमारे यहां मुझे पता है कि रियासत फेल हुई है, तो क्या जो मदारस हैं नंबर एक उसका सारे का सारा कंट्रोल उसी तरह हुकूमत ले सकती है जिस तरह स्कूल्स का है? जिस तरह अगर फर्ज के जो लोग जब जख्मी होंगे तो अस्पतालों में जाएंगे, उसके ऊपर रियासत का जिम्मेदार होगा, पुलिस जो खड़ी हुई है रास्तों की जिम्मेदारी। सवाल है आपसे कि क्या आपकी काउंसिल्स के साथ मिलकर, रिलीजियस काउंसिल्स के साथ मिलकर रियासत जिम्मेदारी ले सकती है कि तमाम मसाजिद और तमाम इमाम बारगाहों के जो लीडर्स हैं वो रियासत जो है वो अपॉइंट करेगी और वो देखेगी कि वो क्या कहते हैं अपनी जब जब उनके खुतबात होते हैं, जब तक उनके जो नमाज के अंदर जो लोग उनको लीड कर रहे हैं उनको रियासत जो है वो तनख्वाह दे, उनको कंट्रोल करे? देखिए, वो इदारे जिनका ताल्लुक अवाम की तरबियत से है, अवाम की फिक्री रहनुमाई से है, उन इदारों को तारीख में हमेशा आजाद रखा गया है। आजादी का मतलब ये नहीं आजाद हो, बल्कि यह है कि वो एक कानून और उसके दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अब अगर मदारिस को, मसाजिद को, ऐसे तमाम इदारों को जहां पर दीन की तरबीज होती है, एक ज़ाब्ते में इस तरह से लाया जा सके जिसके नतीजे में माशरे के अंदर एक नज्म और नस्क जन्म ले, जिसके नतीजे में लोगों को उकसाने का, लोगों के दरमियान तफरका अफकनी का, लोगों को फिरकवादियत और मसलकबाजी की तरफ ले जाने का मौका किसी शरपसंद को न मिले, तो मेरा भी ख्याल है इस पर किसी को भी कोई एतराज होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहती है जो बाज़ औक़ात दीन के अहकाम से टकरा जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रियासत की तरफ से एक ज़ाब्ता जरूर बनना चाहिए और उस ज़ाब्ते के अंदर इन तमाम इदारों को इस तरह से आना चाहिए कि ये इदारे मिलकर दीन की वो जो मुश्तरका बुनियादें हैं जिन पर तमाम मसालिक का इत्तफाक है, उनके फरोग के लिए जिद्दोजहद करें और लोगों के दरमियान बाहमी इत्तेहाद, बाहमी वहदत और भाईचारे की फजा को फरोग देने के हवाले से जिद्दोजहद। ये जो अच्छी बात आप कर रहे हैं ना, इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा होता। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं राघव नईमी साहब से, जो है राघव साहब आपको प्रोग्राम के अंदर जो है वो खुशामदीद। आपने बात नहीं है जी साहब, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि तमाम जो बड़े अदारे हैं, आपका अदारा भी एक बड़ा अदारा है, इनका कंट्रोल रियासत ले सकती है या नहीं? इस तरह से कि बदनाम रियासत होती है जब फेल होते हैं। आपके जो जुलूस हैं, आपके जो उसके अलावा जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं, इकट्ठ होते हैं बड़े, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बहरहाल रियासत की होती है, लेकिन वो तमाम लोग जो उनको लीड कर रहे होते हैं उनके ऊपर रियासत कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या मदारिस जो है उनका कंट्रोल रियासत के पास होना चाहिए? रियासत जो है वो ये पूछे, वो ये जो है बाकायदा डिमांड बढ़ा रहे हैं कि पे तो शरपसंद अनासर जो है वो मजहब के नाम पर दरमियान में घुस गए हैं, तो उनको निकालने का, उनकी बेखुनी का काम जो है वो भी रियासत के जो है जिम्मे जाए।
میرا خیال راغب صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ نہیں تھے. صاحب آپ کے پاس جو ہے ون آف دا لاسٹ کوشچن، آپ نے دیکھا کہ دیکھیں الزام جو ہے وہ بہرحال ریاست پہ آئے گا اور آتا ہے. آج جس طرح بات جو ہے RF نے شروع کی تھی کہ بہت سارا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت ہو سکتا ہے لیتی اگر یہ 2-3 واقعات نہ ہوتے کہ دیکھیں ہم نے ہو سکتا ہے سارے ملک کو جو ہے وہ بلاک کیا ہوا تھا. اسپیشلی اگر اس کو اس ترازو میں دیکھیں کہ یہ حکیم اللہ محسود کے قتل کے بعد آیا ہے چند دنوں میں اور بے پناہ خوف خطرہ، تو ریاست جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو اب جاگنا چاہیے. اگر وہ کنٹرول کر سکتی ہے اور آج جو تعریف ہوگی یا تعریف کروانا چاہے گی روز کروائے پھر یہ ساری چیزیں. ریاست کو ہم سب کہہ رہے ہیں ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ریاست ہماری ماں کی طرح ہی ہوتی ہے. لیکن اگر اس ریاست کو انتہائی ناہنجار اور گستاخ اولاد مل جائے اور وہ اپنا اصل کام چھوڑ دے تو ایسی صورت میں ریاست کا کیا قصور ہے؟ اصل تو وہی بات ہے کہ علماء کرام اور علامہ صاحبان کا اصل کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کی تربیت کرنا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اور علامہ صاحبان نے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیا ہے اور وہ دین کے ٹھیکیدار بن کے اقتدار کے جو ایک پاور کوریڈور میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار. اور اگر صرف 4 سفارت خانوں میں اگر علماء کرام اور علامہ صاحبان کے آنے جانے پہ پابندی لگا دی جائے اور 4 سفارت خانوں کو شٹ اپ کال دے دی جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ شیعہ سنی فساد اور یہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے. اس لیے ریاست اپنی ذمہ میڈیا سے، علماء کرام سے، جو سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس ہیں وہ اگر صحیح ہوں گے تو ریاست ڈلیور کر پائے گی. ریاست کو ہم ماں تو کہتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے. آپ نے وہی بات صحیح بات کی کہ جب بھی کوئی حکومت ایسی پالیسی بناتی ہے یا بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان مدرسوں پہ، ان امام بارگاہوں پہ، ان اداروں میں جو تربیت دی جاتی ہے، جو لوگ جہاں پہ اپائنٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں جمعے کا کوئی بھی خطبہ کسی بھی آپ جب چلے جائیں، امام بارگاہ میں چلے جائیں یا مسجد میں چلے جائیں، دعوت اور تبلیغ اس میں کم ہو اور جو ایک مفاد جو ہے، ذاتی انٹرسٹ جو ہے، وہ زیادہ چیزیں وہاں پہ بیان کی جاتی ہیں جمعے کے خطبات میں. تھوڑی سی ٹھیک سخت باتیں نہ ہو جائیں. زیادہ صابر، مطلب آپ کا نام بھی صابر اور شاکر ہے، میں اس کے ساتھ اسٹے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو باتیں صابر کر رہے ہیں اور جو باتیں علامہ صاحب نے کہی ہیں، تو آخری منٹس کے اندر عارف اگر فرض کیا 2 چیزیں، جیسے دیکھیں ہم باہر ٹریول کرتے ہیں نا، میں نے دیکھا کہ جو مساجد، ہم نہیں چاہتے کہ مساجد ہماری اس طرح بند ہو جائیں، لیکن وہاں پہ ریاست جو ہے باقاعدہ بتاتی ہے کیا خطبہ پڑھنا ہے. دبئی کے اندر، ابوظہبی کے اندر، بحرین کے اندر، سعودی عرب کے اندر، ایران کے اندر بھی کنٹرول ہے. لیکن یہاں پر جو ایک ذمہ داری جو سوال ہے، فرض نہیں بنتا کہ ان کی اپنے صفوں کے اندر، ان کو زیادہ پتا ہوگا ہمارے سے، ریاست سے، کہ کون سے برے لوگ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ریاست کو کہیں کہ جناب ان سے ہماری بھی جان چھڑوائیں، ان سے معاشرے کی بھی جان چھڑوائیں. دیکھیں، اگر جن علماء نے یا جن بھی صاحبان نے امن قائم کرنا ہے، دین پھیلانا ہے، تو وہ تو اسی راستے پہ چلے گی. لیکن جن شر پسندوں نے کسی غیر ملکی ایجنڈے پر چلنا ہے اور ملک کا امن کو تباہ کرنے کی خواہش ہے، یا کسی اشارے میں دانستہ یا غیر دانستہ بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، تو ان سے شاید بہتری کی امید نہیں. دیکھیں، حکومت جو ہے انتظامیہ سکتی ہے، کوئی اگر جلوس میں اندر لوگ یا ان میں گھروں میں جو کسی دوسرے مسلک کے لوگ آپس میں لڑ پڑے تو شاید ان کو مینج کرنا مشکل ہے. اصل بات ہے کہ عالم دین کو تربیت دین کی طرف آنی چاہیے. انہیں ٹی وی پروگراموں پہ توجہ دینے کی بجائے اپنے مسلک کے لوگوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانا چاہیے. اور زندگی ایک بار پھر ٹرائی کرتے ہیں. راغب صاحب السلام علیکم. راغب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ راغب صاحب تھینک یو بھائی. آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گی اس وجہ سے کہ آپ موبائل ہیں اور موبائل ابھی سروسز جو ہیں وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی. آپ سے انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے اندر بات ہوگی. علامہ صاحب، آخر کے اندر پھر جو میرا سوال جو میں جو کیا ہے اس کو میں ریپیٹ کروں گا آپ سے بھی. یار آپ کو یہ سارے نمبرز ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ سارے کے سارے بند ہو رہے ہیں، رک رہے ہیں. اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہمارے دخل رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں، صرف اب فیس بک کے اوپر جو ہے ٹویٹر پہ نہیں جا سکتے ہیں.
آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کل سے حکومت جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرے گی, وہ کہے گی کہ ان کی تعریفیں کی جائیں کہ بڑا اچھا کام ہو گیا, کریڈٹ چاہتا ہے کہ حکومتوں نے ایفرٹس کی ہیں, لیکن حل یہ نہیں ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے. دیکھیں کل کو آپ کہیں گے گاڑی پہ حادثہ ہو رہا, کار چلانی بند کر دے, انسان پیدا ہی نہ کرو کیونکہ یہ مر جاتے ہیں. اصل بات ہے یہ ہے کہ یہ دہشت گردی پر قابو پائے, اور جو شر پسند عناصر ہیں کسی بھی جگہ پر ہے, کسی بھی مسلک سے ہے, ان کو قانون کے مطابق سزا دے. ادروائز اس طرح بالکل بلی کو اپنی طرف آتے ہوئے ہم غلطی کر رہے ہیں, کل کو یہ کہہ دیں گے انسان پیدا ہی نہ کرو, یہ سانس لے رہے ہیں مر جائے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ساتھ ساتھ میرے جو باقی حضرات میرے ساتھ پروگرام کے اندر شامل تھے ان کا شکریہ.